سر اور صاحب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر فرمائیے گا اس فیصلے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب جتنے زیر سماعت مقدمات ہیں کیا ان پر نیا بینچ بنے گا اور سماعت نئے سرے سے ہوگی؟ جی میں سمجھا نہیں آپ کی 184(3) کے جتنے مقدمات سر اب سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہیں کیا ان پر نیا بینچ بنے گا اور سماعت نئے سرے سے ہوگی؟ جی جو زیر سماعت ہوتے ہیں ان پہ جو بینچز ہوتے ہیں جی اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بینچز جو ہیں اس کو تشکیل اب 3 ججز دیں گے، چیف جسٹس اور ان کے 2 سینئر ججز۔ تو اب روسٹر جو ہے وہ بنایا کریں گے، نہ کہ چیف جسٹس اکیلے میں۔ اشرف صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ فیصلہ آپ کی توقعات کے مطابق ہے؟ جی فیصلہ میری توقع کے مطابق ہے۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ اس کو متفقہ ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن ڈسینٹ جو ہے یعنی اختلاف جو ہے وہ ایک ہیلدی چیز ہوتی ہے۔ اس سے ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس سے بہت سارے جو معاملات ہیں وہ نکل کے آتے ہیں، اور مختلف جو نقطۂ نظر ہے اور جو سوچ ہے یہ اس کے لیے ایک بڑا ہیلدی چیز ہے۔ تو فیصلہ جو ہے خوش آئند ہے اور عین آئین کے مطابق ہے۔ اچھا اشرف صاحب، نیب قانون سپریم کورٹ نے اس دوران کالعدم قرار دیا تھا، تو کیا اب نیب قانون پر اپیل کا حق ہوگا یا نظر ثانی دائر ہوگی؟ میرے خیال دائر ہو چکی ہوئی ہے، اور جہاں نظر ثانی دائر ہو جائے وہاں پہ اپیل دائر نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اور فیصلے میں کہا گیا ہے کہ 8 اور 7 کے تناسب پر اپیل کے حق کے ماضی کے اطلاق کی مخالفت کی گئی ہے اور اب ایکٹ کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوگا۔ جی جو تقاضا ہے فیئر ٹرائل کا اور فیئر بات کا اور جسٹس کا تقاضا یہی ہے کہ جو معاملات طے شدہ ہیں ان کو نہیں کھولنا چاہیے، کیونکہ ایک فریق کے اگر خلاف ہوا ہے تو جس کے حق میں ہو گیا ہے اس کو ایک رائٹ اکرو کر جاتا ہے، اور رائٹس جو ہیں ان کو آپ اس طریقے سے پامال نہیں کر سکتے اور نہ کرنا چاہیے۔ بالکل جو کریکشن ہے وہ کریکشن جو ہے وہ فیوچر کے اور پینڈنگ معاملات میں ہوگی، اور یہ بات بھی درست ہے کہ اس کا اطلاق جو ہے وہ پینڈنگ مقدمات پہ اور آنے والے مقدمات پہ ہوگا۔ سر سماعت کے دوران بار بار پارلیمنٹ کی سپریمیسی کا ذکر کیا گیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس فیصلے کے بعد پارلیمنٹ کی سپریمیسی برقرار رہے گی اور کیا اثرات ہوں گے مستقبل میں؟ پارلیمنٹ کی ہمیشہ سپریمیسی رہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ بھی تو پارلیمنٹ نے ہی بنایا ہے نا، وہ کسی اور ادارے سے نہیں بنایا، اور سپریم کورٹ اپنی ایگزسٹنس جو ہے وہ اس کی مرہون منت پارلیمنٹ ہی کی مرہون منت ہے۔ پارلیمنٹ ہی جو ہے وہ آئین کو تبدیل کرتی ہے، پارلیمنٹ ہی ہے جو قوانین بناتی ہے، پارلیمنٹ ہی منبع ہے قوانین کا، اور یہ قوانین جو ہے وہ سپریم کورٹ نہیں بناتی، اس کی انٹرپریٹیشن کرتی ہے، اور انٹرپریٹیشن بھی یعنی اس کی تشریح کرتی ہے۔ تشریح میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نظر میں پارلیمنٹ نے جو قانون بنایا ہے یا کوئی بھی قانون بنایا ہے وہ آئین کی کسی شکل سے متصادم ہے، لیکن خود سے وہ قانون سازی تو نہیں کر سکتے۔ اسی طرح پارلیمنٹ ہی ہے جو کہ ججز کی تعیناتی کا جو ہے وہ معاملہ جو ہے اس کو آگے لے کے چلتی ہے۔ نمبر آف ججز کتنے ہونے چاہیے وہ بھی پارلیمنٹ ہی ڈٹرمن کرتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ سپریم کورٹ جو ہے چونکہ اس کو سپریم کہتے ہیں اس لیے وہ پارلیمنٹ سے اوپر ہے، ایسا نہیں ہے۔ قوانین کی تشریح کرنا ان کا کام ہے، قوانین کو بنانا ان کا کام نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات میں آپ سے کہتا چلا جاؤں، وہ یہ ہے کہ اپیل کا حق دینا یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ اپیل کا حق دے یا نہ دے کسی کو، یہ قانون کا منشا ہے کہ کسی کو اپیل کا حق دینا چاہیے یا نہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ کسی کو اپیل کا حق نہیں ہونا چاہیے یہ آئین کی روح کے خلاف ہے، یہ انصاف کی روح کے خلاف ہے۔ صحیح ہے، بہت بہت شکریہ اشرف صاحب، سینئر ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے۔